अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, वफाकी इदारा बराए शुमारियात की जानिब से जो आदाद शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक मुल्क में मुसलसल 5वें हफ्ते महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रवा हफ्ते महंगाई की शरह 0.62% मजीद बढ़ गई। मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 28.67% तक पहुंच चुकी है। महंगाई की बहुत सारी वजूहात में से एक बड़ी वजह मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल से होने वाला नुकसान भी है। लेकिन वजूहात कुछ भी हों, महंगाई कम करने के लिए हुकूमत को जल्द कोई लाए अमल बनाना होगा ताकि अवाम के अंदर फैलती हुई बेचैनी को कम किया जा सके। खबरें बहुत सारी हैं, तो चलिए बगैर देर किए अपने प्रोग्राम शुरू करती हूँ। मैं आप तक पहुँचाऊंगी कराची से पूरे हफ्ते की खास खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ सबा चौधरी। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में डिजिटल चालान सर्विस का आगाज हो गया। दुकान में 1.5 करोड़ की डकैती का मुअम्मा हल हो गया। लाहौर में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। लाहौर के कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई। अलहमरा में इस्लामिक आर्ट फेस्टिवल का इनकाद। ठोकर न्याज बेग में ऑरेंज लाइन ट्रेन टर्मिनल के करीब ड्रोन तैयारा गिर गया। लाहौर में 44वें इंटरवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इनेकाद। इस्लामाबाद से सफर में मेरा साथ देंगी रजिया खान। जी रजिया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और खबरों से। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और रूस के दरमियान रोड ट्रांसपोर्ट मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से दोनों ममालिक के दरमियान सफर और सामान की तरसील मुमकिन होगी। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इदारा शुमारियात FIA साइबर क्राइम सर्कल की कार्रवाई। जालसाजी में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद में जंगली तेंदुए सैदपुर विलेज में घुस आए। तेंदुए की नकलो हरकत से मुकामी आबादी खौफ व हरास में मुब्तला। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में तलबा की रैली। छोटे बड़े तलबा ने वतन की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर फौजी जवानों का शुक्रिया अदा किया। सर्दियों का मौसम आते ही जिल्द के अमराज आम होने लगे। आप किस तरह अपनी जिल्द की हिफाजत कर सकते हैं, खसूसी सेगमेंट शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। विफाकी दारुल हुकूमत में पोलन की मिकदार में कमी रिकॉर्ड की गई। शहर में पोलन की मजमूई मिकदार 12 पोलन फी मकब मीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं खबरों की हेडलाइंस। एक्सपो सेंटर में 4 रोजा दफाई नुमाइश। 64 ममालिक के नुमाइंदे अपनी मसनूआत के हमरा शरीक हुए। कराची सी व्यू पर एयर शो का इनेकाद। पाक फिजाइया के पायलट्स ने लड़ाका तैयारों के जरिए अपनी महारत के जौहर दिखाए। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती रफी उस्मानी तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कराची और हैदराबाद में जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को तारीखी फैसला करार दे दिया। आने वाले साल PTI चेयरमैन के लिए मुश्किलात का साल होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान ने एक और पेशगोई कर दी। सिंध काबीना ने सैलाब से तबाह होने वाले मकानात की तामीर के लिए 50 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने BRT ब्लू लाइन प्रोजेक्ट के लिए बसों की खरीदारी का अमल शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि कराची में इस हफ्ते मंगल के रोज एक्सपो सेंटर में 4 रोजा दिफाई नुमाइश का शानदार आगाज हुआ। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 15 नवंबर से 18 नवंबर तक जारी रही। दिफाई नुमाइश का इफ्तिताह वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। बिलावल भुट्टो के अलावा आला सियासी और अस्करी शख्सियात भी इस दिफाई नुमाइश में शरीक थीं। इस 4 रोजा दिफाई नुमाइश में दुनिया के 64 ममालिक अपनी मसनूआत के साथ शरीक हुए। इसके अलावा 51 ममालिक के 285 वफूद ने भी इस 4 रोजा दिफाई नुमाइश में शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हंगरी ने पहली दफा इस दिफाई नुमाइश में हिस्सा लिया। 4 साल बाद मुनक्किद होने वाली इस दिफाई नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की दिफाई मसनूआत की नुमाइश की गई।
دفاعی نمائش آئیڈیاز کے حوالے سے سی ویو کراچی پر جمعرات کو ایک ایئر شو کا انعقاد بھی کیا گیا. اس ایئر شو میں پاک فضائیہ کے پائلٹس نے لڑاکا طیاروں کے ذریعے کمال مہارت کا مظاہرہ کیا. ایئر شو کے دوران ہزاروں فٹ کی بلندی سے فری فال پیرا جمپنگ کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. پائلٹس کی مہارت کو دیکھ کر حاضرین نے تالیاں بجا کر انہیں داد دی. اس دوران پاک بحریہ کے مرینز اور اسپیشل فورسز کی جانب سے پیشہ ورانہ تربیت کا زبردست مظاہرہ بھی کیا گیا. اس دوران مہمان خصوصی کے طور پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی وہاں پہ موجود تھے، جبکہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بھی اس ایئر شو میں شرکت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ پاک افواج کی صلاحیتوں کا پیشہ ورانہ مظاہرہ دیکھ کر خوشی ہوئی. پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاکستان کے دفاع کے لیے پرعزم ہے. میں پاک نیوی کو نشان پاکستان سے متعلق تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جامعہ دارالعلوم کراچی کے صدر اور دارالمدارس العربیہ کے سرپرست اعلیٰ مفتی رفیع عثمانی طویل علالت کے بعد اس ہفتے کراچی میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 86 برس تھی. مرحوم بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین مفتی تقی عثمانی کے بڑے بھائی تھے. مفتی رفیع عثمانی 1936 میں ہندوستان میں پیدا ہوئے. آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی. مفتی رفیع عثمانی کا شمار پاکستان کے سرکردہ علماء میں ہوتا تھا. وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے. مفتی رفیع عثمانی کے انتقال پر صدر، وزیر اعظم سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کراچی اور حیدرآباد میں جلد از جلد بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم دے دیا. سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے یہ حکم جاری کیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات کے لیے جلد از جلد شیڈیول جاری کرنے کی ہدایت کی. عدالت نے سندھ حکومت کو بھی حکم دیا کہ وہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی اور دیگر سہولیات فراہم کرے. میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات 24 جولائی کو ہونے تھے. تاہم سیلابی صورتحال کے پیش نظر سندھ حکومت نے الیکشن کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی تھی. اس کے بعد بلدیاتی انتخابات کی تاریخ 28 اگست رکھی گئی، لیکن اس تاریخ کو بھی الیکشن نہ ہو سکے. اس کے بعد دوبارہ 23 اکتوبر کو الیکشن کرانے کی تاریخ دی گئی، مگر تیسری مرتبہ بھی بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے. اب سندھ ہائی کورٹ کے اس حکم کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں جلد دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوگا. اگر الیکشن کمیشن کی بات کی جائے تو الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق اپنا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے، جو 22 نومبر کو سنایا جائے گا. اور اب یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی باقی خبروں کی تفصیل. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. کراچی اور حیدرآباد میں جلد الیکشن کروانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جماعت اسلامی کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے. کراچی میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دی تھی اس پر ایک تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے. اس فیصلے میں الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کا اعلان کرے. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کا حتمی اعلان کر کے فرار کے تمام راستے بند کر دے. حافظ نعیم الرحمان نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 22 نومبر کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی سامنے آنا ہے. ہم نے کراچی کے عوام کی بھرپور نمائندگی کی ہے. اگر کراچی کو اس کا حق مل جائے تو پاکستان بھی ترقی کرے گا. حافظ نعیم کا مزید کہنا تھا کہ جماعت اسلامی بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہو کر ایک مرتبہ پھر شہر کی ترقی کا سفر شروع کرے گی. اپنی پیش گوئیوں کے حوالے سے مشہور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما منظور وسان نے عمران خان اور لانگ مارچ کے حوالے سے بھی ایک پیش گوئی کر دی ہے. منظور وسان کا کہنا تھا کہ وہ آنے والے سال میں عمران خان کا مستقبل اچھا نہیں دیکھ رہے. عمران خان نے سندھ میں سیلاب متاثرین کو کچھ نہیں دیا. آئندہ سال اکتوبر تک ملک میں اہم فیصلے ہوں گے. ہر چیز کا معاملہ طے پا جائے گا. سندھ میں سیلاب کی وجہ سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان سے متعلق بات کرتے ہوئے منظور وسان کا کہنا تھا کہ سندھ میں فوڈ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں. صوبے میں گندم کی جو قیمت رکھی ہے اس کے باعث فصل زیادہ کاشت کی جا رہی ہے.
بارشوں اور سیلاب کے باعث فصلوں، گھروں اور مویشیوں کو بہت نقصان ہوا ہے۔ منظور وستان کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی مدد ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ سندھ حکومت 13 ارب روپے کاشتکاروں میں تقسیم کرے گی تاکہ وہ فصلوں کے لیے بیج خرید سکیں۔ سندھ کابینہ نے سیلاب سے تباہ ہونے والے مکانات کی تعمیر کے لیے 50 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں بتایا گیا کہ تباہ شدہ گھروں کے مالکان کو مکان کی تعمیر شروع کرنے کے لیے فی کس 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ جب مکان کی 4 دیواری بن جائے گی تو مکان کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے فی کس مزید 2.5 لاکھ روپے مالک مکان کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیے جائیں گے۔ ناظرین کو بتاتی چلوں کہ سندھ میں سیلاب کی وجہ سے تقریباً 17 لاکھ مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور ان مکانات کی تعمیر پر تقریباً 160 ارب روپے لاگت آئے گی۔ عالمی بینک نے سندھ حکومت کو 110 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا ہے اور باقی رقم کا انتظام سندھ حکومت، وفاقی حکومت اور دیگر ذرائع کے ذریعے کرے گی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے BRT یلو لائن پروجیکٹ کے لیے بسوں کی خریداری کا عمل شروع کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بلو لائن پروجیکٹ کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ بلو لائن کے مختلف آپشنز پر جامع ورکنگ جلد از جلد مکمل کی جائے گی تاکہ تفصیلی رپورٹ عالمی بینک کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جا سکے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد کراچی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پبلک ٹرانسپورٹ کا پہلا بڑا پروجیکٹ لانچ کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ سندھ حکومت دوسری مرتبہ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے پیپلز بس سروس، BRT اورنج لائن، BRT ریڈ لائن اور الیکٹرک بسوں کے پروجیکٹ شروع کیے جا چکے ہیں۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ یلو لائن پروجیکٹ کے آغاز سے کراچی کے شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات میسر آ جائیں گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت پر سندھ کے بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے رواں ماہ کے آخر میں حیدرآباد میں بھی پیپلز بس سروس کے پہلے روٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، میں نے کراچی سے ہفتے بھر کی اہم خبریں آپ تک پہنچا دیں اور اب یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور میں ٹریفک پولیس کی طرف سے ڈیجیٹل چالان سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر ٹریفک سیکٹر مال 1، مال 2 اور مال 3 سے سسٹم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل چالان کا مقصد پیپر لیس چالاننگ پر منتقل ہونا ہے۔ ڈیجیٹل چالاننگ سے جعلی اور بوگس چالان کی شکایات کا خاتمہ ہوگا اور ٹرانسپیرنسی اور ریئل ٹائم انفارمیشن کا حصول ہوگا۔ بڑھتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی جانب۔ لاہور کے علاقے راوی روڈ سبزی منڈی میں آڑتی کی دکان میں ڈکیتی کا ڈراپ سین ہو گیا۔ لاہور فروٹ منڈی سے 1.5 کروڑ روپے کی واردات کسی چور ڈاکو نے نہیں بلکہ لوٹنے والے کے سگے بھائی نے کی۔ پیسوں کی ضرورت پڑی تو بھائی نے بھائی کو لوٹ لیا۔ 100 میٹر دور لگے کیمروں نے ملزم کی نقل و حرکت کی نشاندہی کی۔ مزید بتا رہے ہیں نعمان شیخ۔ فروٹ منڈی کی آڑت میں 1.5 کروڑ کی نقب زنی۔ منصوبہ سازی کسی پیشہ ور چور ڈاکو نے نہیں، لٹنے والے تاجر کے بھائی نے کی۔ تمام شواہد مٹائے لیکن 100 میٹر دور لگے کلوز سرکٹ کیمروں کو فراموش کر گیا اور بالآخر قانون کی گرفت میں آ گیا۔ واردات راوی روڈ فروٹ منڈی میں تاجر شہزاد کی آڑت میں ہوئی، جس کا واویلا ملزم خود بھی کرتا رہا۔ 1.5 کروڑ روپے کی نقب زنی ہوتی ہے تو بگ اماؤنٹ، تو اٹ واز امپورٹنٹ کیس فار اس۔ ہم نے کل ہی اس کے اوپر آپریشنز ڈویژن SHO نے، انچارج انویسٹیگیشن نے، DSP نے، وی آل ورکڈ ایز اے ٹیم۔ اور اس میں قابل جو تعریف بات وہ یہ ہے کہ ہم نے ودن 12 آورس اس کیس کو پورا سالو بھی کیا اور 12 گھنٹے کے اندر اندر مکمل 100% 1.5 کروڑ کی واردات ریکوری مکمل کے ساتھ سالو بھی کر دیا۔ مرکزی ملزم افتخار نے اپنے 2 ملازمین کو رقم کا لالچ دے کر ساتھ ملایا۔ ہوئی غلطی میں معذرت چاہنا وا میں بھائی جی اسی پیسے لینے سی، انہیں کہا میں پیسے لا، وہ بس میری گھر دا مسئلہ سی، گھر دا مسئلہ سی۔ پیسے ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਸਨ ਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ।
ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ कि ना ਤੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ले लेने। पुलिस ने तोड़े में भरी 1.5 करोड़ की रकम बरामद कर ली, लेकिन मुद्दई अपने भाई मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता। नाजरीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तजुर्बाती बुनियाद पर माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस चला दी गई। सूबे के तमाम बड़े शहरों में ग्रीन एनर्जी से चलने वाली बसें चलाने के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। 200 इलेक्ट्रिक बसें जल्द लाहौर की सड़कों पर होंगी। देखिए आमिर नवीद चौधरी की ये रिपोर्ट। सड़कों पर बढ़ती ट्रांसपोर्ट के बायस फिजाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। ऐसे में पंजाब हुकूमत ने सूबे में रवायती बसों की बजाय माहौल दोस्त ग्रीन बसें मुतारिफ करवाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पर निजी कंपनी ने पंजाब हुकूमत की स्टडी का हिस्सा बनते हुए एक इलेक्ट्रिक बस तजर्बाती तौर पर चलाई है। इलेक्ट्रिक बस लाहौर रेलवे स्टेशन से वेलेंशिया टाउन के दरमियान चलाई गई है। बस का किराया 25 से 40 रुपए रखा गया है। बस एक चार्ज से 300 किलोमीटर से जायद का सफ़र कर सकती है। सूबाई हुकूमत के ताउन से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जल्द ही 200 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चलाने के लिए तेजी से इंतजामात मुकम्मल कर रही है। इलेक्ट्रिक बस अब आपको पता है जैसे 2025 के बाद दुनिया में ये इंजन जो है डीजल बनना बंद होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए बहुत सारे जो प्राइवेट निजी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे आई हैं और वो लोग वर्किंग करना चाहते हैं इस पे कि वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस चलाएं। तो उसके लिए ये बस भी एक ट्रायल के लिए थी। हमारा सर्वे चल रहा था तो हमने उसके ऊपर ये सारी बस चला के हमारे पास सर्वे में भी बहुत बेटरमेंट इसकी वजह से आ गई है कि अब हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इसका एक्चुअली कितने किलोमीटर करती है। ये बस जो है ये 250 से 300 किलोमीटर जो है वो एक चार्ज के साथ तय करती है सफ़र। और रूट इसका पुराना 10 नंबर रूट जो कि वेलेंशिया टाउन से होता हुआ रेलवे स्टेशन तक जाता है। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए ग्रीन एनर्जी से चलने वाली बसें माहौल दोस्त होने के साथ साथ शोर से पाक, खूबसूरत और आरामदेह भी हैं। लाहौर शहर के अंदर इन बसों का आना मैं कहता हूँ गनीमत से कम नहीं है। तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ पंजाब गवर्नमेंट को कि बहुत बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये पंजाब गवर्नमेंट का। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त आवाम के लिए काम की है। और वैसे भी आपको पता है कि पोल्यूशन के हवाले से देखा जाए तो लाहौर बहुत टॉप ऑफ लिस्ट है पोल्यूशन के लिहाज से। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक बस का आना बहुत ही अच्छा एक नया कदम है। इलेक्ट्रिक बस से जहां शहरियों को सफरी सहूलत मुयस्सर आएगी, वहीं पर शहर की फिजा को साफ रखने में भी मदद मिलेगी। नाजरीन, आपको बताएं कि बढ़ती हुई आबादी के बायस लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के कब्रिस्तानों में न सिर्फ तदफीन के लिए जगह कम पड़ती जा रही है, बल्कि तजहीज़ व तकफीन के अखराजात भी बढ़ गए हैं। बता रहे हैं आसिफ महमूद इस रिपोर्ट में। लाहौर के कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई। शहर के 80% कब्रिस्तानों में नई कब्रों के लिए जगह ही नहीं मिलती। आज से 40 साल पहले की जो दफन शुदा कब्र है वो तकरीबन कोई 8 फुट और 9 फुट के गहराई में दफन की जाती थी। आज जो हम काम कर रहे हैं वो आ गया 2.5 फुट के करीब। लाहौर में 4 बड़े कब्रिस्तानों की तमीर समेत पहले से मौजूद 845 कब्रिस्तानों के लिए महकमा बल्दियात ने खती रकम मुख्तस की है। 32 स्कीमों पे 890 मिलियन से ज़्यादा की रकम मख्तस है और उसमें सारी चीज़ें शामिल है। उसमें नए कब्रिस्तान, मॉडल कब्रिस्तान भी बनाना वो भी शामिल है और इसके साथ जो पुराने कब्रिस्तान हैं उनकी मेंटेनेंस लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है। सरकारी कब्रिस्तानों में कब्र बनाने की फीस 10,500 रुपये है। लाहौर में बीबियां पाक दामन कब्रिस्तान समेत कई कब्रिस्तानों में कब्र की जगह के लिए 50,000 रुपये तक लिए जाते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर आर्ट्स कौंसिल अलहमरा में 4 रोज़ा बैनुल अक़वामी इस्लामी आर्ट फेस्टिवल अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मुशीर दाखिला और इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने मेहमान खसूसी की हैसियत से मेले का इफ्तिताह किया। सकाफती मेले में मुल्की और गैर मुल्की अहम शख्सियात ने खसूसी तौर पर शिरकत की और इस्लामी आर्ट कल्चर के बारे में इजहार ख्याल किया।
फेस्टिवल में जहां इस्लामी आर्ट कल्चर की नुमाइश हुई, वहीं सूफी गुलूकार साईं ज़हूर और आलमी शोहरत याफ्ता कवाल शेर मियां दाद की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। देखिए असगर सलीमी की ये रिपोर्ट। अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में 4 रोज़ा आलमी आर्ट फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। सूबाई वज़ीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने रंगारंग तकरीब के दौरान फेस्टिवल का इफ्तिताह किया था। इस्लामिक आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो है नॉलेज शेयरिंग भी होगी। जो हमारे फ़नकार हैं, स्कॉलर्स हैं, वो एक दूसरे के जो फ़नपारे हैं उनसे भी मदद हासिल कर सकेंगे, सीख सकेंगे। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी जो एक परसेप्शन बिल्ड करेगी कि इस्लामी सोसाइटी जो है वो इंटॉलरेंट सोसाइटीज़ हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हम अपने फ़नकारों के ज़रिए अपनी इस तरह की जो तसनीफ़ात हैं, जो राइटिंग्स हैं, इस हवाले से भी जो है बड़ा एक वाज़ेह मैसेज दे सकेंगे कि ये बड़ा एक प्रोग्रेसिव किस्म का जो है एक है सारा सिलसिला आर्ट्स एंड कल्चर के ज़रिए हम एक मैसेज दे सकते हैं। नुमाइश में पाकिस्तानी समेत तुर्की, ईरान, मिस्र, अलजायर, यमन, सऊदी अरब, मलेशिया व दीगर ममालिक के आर्टिस्टों के फ़न पारे, क्राफ्ट, 10वीं सदी ईसवी अब्बासी दौर का कुरान का नुस्खा और दीगर नादर व नायाब अशिया भी रखी गईं। फेस्टिवल के दौरान डॉक्टर अमजद वहीद, तैमूर खान मुमताज़, प्रोफेसर डॉक्टर नाइला अमीर, ज़की अल हाशमी ने इस्लामी फ़नून के मुताला, इस्लामी फ़न तामीर की हकीकत, बरसगीर में इस्लामी फ़न तामीर की निशात सानिया और ख़ताती में इस्लामी तसव्वुरात के फ़रोग़ के अमल पर इजहार ख्याल किया। एक और नशिस्त पर डॉक्टर महमूना खान, राबिया आसम, प्रोफेसर दाऊद बिगनास मुकर्रर थे। इस नशिस्त में मुकर्ररीन ने इस्लामी फ़नून में जमालियाती ताजगी, लाहौर के तामीराते विरसे की दिल पजीरी पर गुफ्तगू की। फेस्टिवल में बच्चों में खताती का मुकाबला भी हुआ। लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग में ऑरेंज लाइन ट्रेन टर्मिनल के करीब ड्रोन तैयारा गिर गया। पुलिस के मुताबिक गिरने वाले ड्रोन तैयारे के नीचे कैमरा नस्ब था। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने ड्रोन की चेकिंग की, ताहम ड्रोन में कोई बारूदी मवाद नहीं मिला। लाहौर पुलिस ने तैयारे को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। एसपी सदर डॉक्टर रजा तनवीर की सरबराही में चूंग पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तैयारे के मालिक हामिद को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब ड्रोन तैयारे के गिरफ्तार मालिक हामिद ने मौक़िफ़ अपनाया है कि ड्रोन तैयारों का मैकेनिक हूं और टेस्ट परवास के लिए तैयारा उड़ाया। आखिर में बात करते हैं लाहौर में हुई 44वीं इंटरवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, जिसमें 35 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने 3 रोज तक अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा किया। लड़कों के साथ खवातीन खिलाड़ियों के लिए अलग अलग इवेंट्स रखे गए थे। हायर एजुकेशन की मुआवनत से इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और एक निजी तालीमी इदारे ने की। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाजत। इस्लामाबाद से आपको ज्वाइन करेंगी रजिया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। पाकिस्तान और रूस के दरमियान रोड ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक बड़ा मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान और रूस के माबैन रोड के जरिए सफ़र और सामान की तरसील मुमकिन होगी। ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस रोड ट्रांसपोर्ट परमिट की बुनियाद पर किए जाएंगे। मुआहिदा वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद की रूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट विटाली सेवेलेव से मुलाकात के दौरान हुआ। मौलाना असद महमूद ने पाकिस्तान की जानिब से बैनुल अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के मुआहिदे पर दस्तखत किए। वफाकी दायरा शुमारियात की जारी करदा हफ्तावार जायजा रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.26% इजाफा होने से महंगाई की मजमूई शरह 28.67% हो गई है। जायजा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, 13 अशिया की कीमतों में कमी आई है, जबकि 15 की कीमतों में इस्तेहकाम पाया गया है। शामिल करते हैं अगली खबर। FIA साइबर क्राइम ने जालसाजी से बैंक अकाउंट से लाखों रुपया हथियाने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान खुद को शिकायत कुनिंदा का दोस्त जाहिर करते हुए मालियाती फ्रॉड में मुलव्विस थे। मुल्जिमान ने जालसाजी करते हुए शिकायत कुनिंदा के बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए हथियाए। गिरफ्तार मुल्जिमान में बाबर अली, मोहम्मद अमीन, अब्दुल शकूर और नादिर अली शामिल हैं। शामिल करते हैं अगली खबर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चीते घुस आए, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हरास फैल गया।
تیندووں کے آنے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور وائلڈ لائف کے اہلکاروں نے سید پور گاؤں کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ لوگوں کو محتاط رہنے اور گھروں میں رہنے کے لیے مساجد سے اعلانات کیے جاتے رہے۔ عینی شاہدین کے مطابق انہوں نے کل 6 تیندوے دیکھے ہیں، جن میں سے 3 بڑے اور 3 چھوٹے بچے ہیں۔ تیندووں نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 1 بکری کو بھی مار ڈالا ہے۔ اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ گھر پہنچا تو یہاں اس ایریے میں کافی عوام کھڑی تھی، اس میں پولیس والے بھی تھے، CDA والے بھی تھے، انوائرمنٹ والے بھی تھے اور وائلڈ لائف والے بھی تھے۔ تو اندھیرا تھا کافی، اندھیرے میں مجھے تو محسوس اس طرح ہوا کہ شاید یہ لوگ اندھیرے میں جو ہوتے ہیں نا کہیں یہ گھبرا کے بھاگ ہی نہ جائیں یا اس طرح کا ایشو نہ بن جائے۔ تو پھر میں نے ٹارچیں لگا کے لوگوں کو کہا ٹارچ لگا کے دیکھیں، تو انہوں نے مجھے ٹارچ لگا کے دکھائی تو وہ اس ایریے میں سامنے 2-3 عدد چیتے بالکل سامنے کھڑے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ پیچھے 3 عدد ان کے بچے بھی تھے۔ پورے محلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے، خوف اور راس پیدا ہو گیا تھا۔ بچے آتے جاتے ہیں، رات کو دیر سے لوگ ادھر سے گزرتے ہیں، راستہ ہے دائیں بائیں، کوئی ایسی رکاوٹ یا باڑھ ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بس یہ عام محلوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت یہاں دائیں بائیں باڑھ لگا دے تاکہ ایسے خطرناک جانور جو ہے آبادی میں نہ آ سکیں۔ میں مغرب کا ٹائم تھا، کام سے واپس آیا ہوں تو گھر میں جو ہی پہنچا ہوں تو آگے شور مچا ہوا تھا سارا، گھر کے باہر اتنے بندے اکٹھے ہوئے تھے۔ تو شیر یہاں پہ تقریباً گھر کے پاس آیا، ادھر پہلے تو ان کی بکری کو ہٹ کیا، ایک زخمی کی، اور اس کے بعد پھر وہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک بالکل ادھر ہی رہے ہیں۔ لوگ ان کو بھگانے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ موو نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آج تیسرا دن ہے تو کوئی ایکشن وغیرہ نہیں ہوا، کوئی ٹیم وغیرہ نہیں آئی۔ تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ کوئک رسپانس ہوتا ہے یہاں پہ۔ ظاہر انسان آبادی ہے بہت بڑی، سید پور کی بہت قدیمی گاؤں ہے، یہ 60 میں بنا ہے، ایوب خان کے دور میں یہ ریکوائر ہوا رکھا، تو اسلام آباد کافی سید پور کے حصے میں بنا ہوا ہے، تو یہ آبادی بہت پرانی ہے چونکہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یہاں پہ۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے طلبہ و طالبات نے اسلام آباد میں واک کی۔ طلبہ نے مسلح افواج کا بھرپور ساتھ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ شرکاء کے ہاتھوں میں بینرز ان کے دلی جذبات کے عکاس تھے۔ انہوں نے زبان سے بھی سیکیورٹی فورسز سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ واک میں شریک چھوٹے بڑے طلباء نے وطن کی سلامتی اور تحفظ پر فوجی جوانوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کی قربانیوں کو سراہا۔ اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ اسلام آباد میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے اسکولز کے طلباء نے ریلی نکالی۔ F9 پارک میں بڑی تعداد میں بچے جمع ہوئے جنہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج زندہ باد کے نعرے درج تھے۔ طلباء کی جانب سے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی قربانیاں لازوال ہیں، پاک فوج ہمارا فخر ہے۔ ہم لوگ بھی یہاں پہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم بھی اپنی آرمی کو سپورٹ کر سکیں، اور ہماری آرمی ہمارا غرور ہے۔ اگر آج یہ آرمی نہ ہوتی تو آج پاکستان بھی نہ ہوتا۔ ہمیں اپنی آرمی کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ہمیں ان کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ پاک آرمی نہ ہوتی تو ہم بھی یہاں نہ ہوتے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ طلباء نے ہر حال میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے عزم کا اظہار کیا۔ طلباء نے وطن کی حفاظت کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والوں کو سلام پیش کیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ سردیوں کا موسم آتے ہی لوگ مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ اسلام آباد جیسے شہر کے رہائشی ہیں تو موسمی تبدیلی آپ کی جلد کو شدید متاثر کر سکتی ہے۔ شدید سردی سے بیشتر لوگ جلد کی خرابی اور اس سے متعلقہ امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ان مسائل اور امراض کے بارے میں مکمل آگاہی کے لیے ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے ماہر امراض جلد ڈاکٹر مبشر مشتاق ڈاہا صاحب کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سردیوں میں کس قسم کے جلد کے امراض عام ہیں؟ سردیوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ویدر ڈرائی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے ہماری پبلک کو بھی اور ہمارے جو بھی لوگ کام کرتے ہیں آفیسز میں یا آؤٹ ڈور کام کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سراؤنڈنگ ویدر ڈرائی ہونے کی وجہ سے اسکن ڈرائی ہوتی ہے اور ڈرائینس کی وجہ سے اسکن ڈیمیج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کی ٹریٹمنٹ آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی اسکن کو موئسچرائز رکھیں، ایک پراپر لوشن کریم استعمال کریں۔ اور موئسچرائز رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ایسے ایکسپینسو چیزیں استعمال کریں، کوئی بھی چیز آپ ایسی استعمال کر سکتے ہیں جس میں اولیو آئل ہے، ایون کہ گاؤں میں یا پیریفری میں لوگ دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن لوگ میڈیکل علاج سے زیادہ گھریلو ٹوٹکے آزماتے ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، گھریلو ٹوٹکوں میں بھی جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جی کہ آپ دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر دیسی ٹوٹکے اس طرح کے ہیں کہ جو آپ کی اسکن کو ڈیمیج نہیں کر رہے تو اس کی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اور عام روٹین میں یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ گورا ہونے کے لیے دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں. ان میں اگر سپوز کہ دہی اپلائی کر لیا آپ نے, یوگرٹ جس کو ہم بولتے ہیں, تو اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سردیاں آتے ہی پانی کا استعمال انتہائی کم ہو جاتا ہے، کیا یہ بھی ایک وجہ ہے جلد کی بیماریوں کی؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ پیاس کم لگتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ پانی کا استعمال بہت کم کر دیتے ہیں. گرمیوں میں چونکہ ویدر اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار پیاس لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، تو آپ پانی کا استعمال بڑھا دیتے ہیں. اور سردیوں میں ٹوٹلی اپوزٹ ہوتا ہے کہ پانی کا استعمال بہت کم ہو جاتا ہے. پانی کا استعمال کم کرنا بھی اسکن کو ڈیمیج کرتا ہے، تو اس لیے ہم ڈرماٹولوجسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اپنی اسکن کے لیے کانشیس ہیں یا اپنی اسکن کی صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سردیوں میں پراپر پانی کا استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب، جو لوگ اس سردی کے خشک موسم میں بائک چلاتے ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، بائک چلانے والوں کے لیے یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ آپ ایک تو ہیلمٹ کا استعمال کریں. ہیلمٹ سے نہ صرف آپ ڈیمیج سے بچتے ہیں اور ایز حفاظتی اقدام کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کے جو ہیڈ کا ایریا ہے وہ سیف ہو جاتا ہے. along with that یہ آپ کی اسکن کو بھی سیو کرتا ہے، کیونکہ آپ کی جو فیس ہے اس کو بھی ہیلمٹ کور کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فیس ڈائریکٹ سراؤنڈنگ جو انوائرمنٹ سردیوں میں ڈرائی ہو جاتا ہے اس کو ایکسپوز نہیں ہوتا. اس کے ایکسپوز نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن ڈرائی نہیں ہوتی اور اسکن ڈیمیج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل جیسے کہ بیوٹی کے حوالے سے خاص طور پہ لوگ آرٹیفیشل جو ٹریٹمنٹس ہیں ان کی طرف بہت جا رہے ہیں، بوٹاکس کرانا، اسکن کی بہت ساری ایسی ٹریٹمنٹس ہیں جو لوگ کراتے ہیں. آپ اس کے فوائد اور نقصانات کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں، آج کل ایستھیٹک ڈرماٹولوجی کی پریکٹس بہت زیادہ ان ہے اور لوگ اویئر بھی ہیں اور لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں. اور میں خود ایستھیٹک ڈرماٹولوجسٹ ہوں اور ہم لوگ ایستھیٹکس کی پریکٹس کرتے ہیں. ایستھیٹکس کے بارے میں اپنی پبلک کو تھوڑا سا یہ آگاہی دینا چاہوں گا کہ ایستھیٹکس کیا ہے کہ جو ہمارے کاسمیٹکس پروسیجر ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے فرسٹ اور فارموسٹ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ جب بھی اس طرح کوئی ٹریٹمنٹ لیں آپ کوشش کیا کریں اس چیز کو انشور کریں کہ جی آپ ڈاکٹر سے ہی ٹریٹمنٹ کرائیں. ڈاکٹر پراپرلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، پراپرلی ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کی باڈی کے ساتھ وہ پروسیجر ہی کرتے ہیں کہ جو کہ FDA سے یا ہماری ریگولیٹری اتھارٹی سے ریکمینڈڈ ہوتا ہے. کسی بھی ایسی جگہ پہ نہ جائیں کہ جو پراپرلی کوالیفائڈ نہیں ہیں، پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہیں. اور ڈفرینٹ دیکھا گیا کہ پارلرز پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ لوگوں نے اپنے کلینکس بنا لیے ہوئے ہیں، تو وہاں سے کوشش بالکل بھی وہاں سے اس طرح کا کوئی پروسیجر نہ کریں. اس کے ڈرا بیکس بھی ہوتے ہیں، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پولن کی مقدار میں کمی ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد کی فضا میں پولن کا تناسب بھی نچلی سطح پر رہا. شہر میں پولن کی مجموعی مقدار 14 سے کم ہو کر 12 پولن فی مکعب میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ جنگلی شہتوت اور گھاس سمیت مختلف پودوں کے پولن کی مقدار 0 رہی. تاہم فنجائی کی مختلف اقسام کے پولن کی مقدار 12 فی مکعب میٹر ریکارڈ کی گئی. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.